السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقالت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تشعیدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر مؤونة على استيجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ خطبہ نورانی، خطبہ فاطمیہ سیدہ کائنات حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا محل گفتگو ہے، اور اس خطبہ کا وہ حصہ جو فلسفہ دین سے مربوط ہے۔ جناب سیدہ نے اس خطبہ نورانی میں دین کے احکامات و تعلیمات کی ایک نئی جہت سے تفسیر کی ہے، یا ایک نئی جہت امت کو دکھائی ہے کہ عموماً ظاہر بین اور تقلیدی اذہان رکھنے والے ان دین کے پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس گہرائی میں نہیں جاتے، اور اس زاویے سے اللہ کے دین کو نگاہ نہیں کرتے، اور نہ ہی تشریح اور تبیین کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان مقرر کیا ہے رکن دین کے طور پر، دین کو انسان کی حیات کا منشور قرار دیا ہے۔ دین کا وہ مقام و حیثیت جو ہماری نگاہوں میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں دین ایک مقدس ورد ہے، روحانی و معنوی سبق ہے کہ جس کا انسان کی مادی زندگی سے، زمینی زندگی سے، روزمرہ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس مادی زندگی کے اندر جب انسان احساس کرتا ہے معنویت کا یا معنویت کی کمی کا، پھر دین کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے احساسات کو تسکین دینے کے لیے، یا اس اطمینان کے لیے، چونکہ یہ باور ہے یا کہیں یہ خدشہ ہے انسان کو کہ جیسا دین نے کہا ہے، خبر دی ہے موت کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے انسان کی،
اور انسان اس زندگی کی خاطر اخروی زندگی کی خاطر اور آخرت کی خاطر دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن یہ حیات جو انسان کے جنم سے شروع ہوتی ہے اور موت تک سالوں پر محیط رہتی ہے، اور یہ حیات جس میں انسان کا سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، اور انسان اس کے اندر اپنی روزمرہ گزارتا ہے، اس کے اندر نشو و نما کرتا ہے، بچپن میں پیدائش میں ایک بہت ہی حقیر صغیر جثے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور تدریجاً خوراک تناول کرتا ہے، غذا تناول کرتا ہے اور رشد کرتا ہے، اس کا قد بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر دیگر صلاحیتیں نمودار ہو جاتی ہیں، اور پھر اپنی اندرونی تقاضوں اور خواہشات کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اپنی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے، مال مہیا کرتا ہے، اپنے آرام و سکون کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ ان سارے معاملات میں دین کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، ان سے دین کو کوئی ربط نہیں دیا جاتا، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شعبہ بھی دین ہی کا شعبہ ہے۔ اور اللہ کے منشور میں اس مرحلے کے لیے بھی ہدایت ہے، اور اس مرحلے کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فقط اسی مرحلے کے لیے ہدایت ہے تو بے جا نہیں ہے، چونکہ بعد والا مرحلہ، اخروی مرحلہ، اس مرحلے کا نتیجہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہماری مادی دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے حال پر چھوڑ دی ہے، ہماری ثوابدید پر چھوڑ دی ہے، آبا و اجداد کے طور طریقوں کے سپرد کر دی ہے، طواغیت کے حوالے کر دی ہے، حکومتوں کے مختلف نوعیت کی حکومتوں کے حوالے کر دی ہے، اور ملکی آئین کے سپرد کر دی ہے، اور معاشرتی رسومات کے حوالے کر دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی زندگی، اسی زندگی کی تنظیم کے لیے، اسی زندگی کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اس کے منظم کرنے کے لیے تمام دین کی تعلیمات مقرر فرمائی ہیں، اور آخرت کو اس حیات کا توشہ، نتیجہ قرار دیا، پھل قرار دیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیت ہے، ساری محنت کھیت میں کرنی ہے، آخرت فصل ہے جو کاٹیں گے اس دنیا سے، اور ہر ایک اپنی آخرت بنا رہا ہے جیسی زندگی گزار رہا ہے، جو زندگی بسر کر رہا ہے یہی اس کی آخرت تشکیل پا رہی ہے۔ اگر بری زندگی گزار رہا ہے، غلط عادتوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے، برائیوں میں زندگی گزار رہا ہے، شر کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اور اگر انسان اچھی اقدار کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور نیکیوں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اعمال صالحہ بجا لا رہا ہے، تعمیری کام کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی موقع و محل فراہم کرتا ہے، تو یہ بھی اپنی آخرت ہی بنا رہا ہے۔ ہر دو طبقات اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اور اپنی صلاحیتوں سے بنا رہے ہیں۔ بس یہ تصور ذہن سے نکلے گا تو ہم دین کا حق ادا کریں گے۔ یہ غلط فہمی جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی موجودہ زندگی رسومات کے تحت گزارنی ہے، رائج اور رواج کے مطابق گزارنی ہے، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی وہی کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، ہم نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے لوگ رہ رہے ہیں، ہم نے وہی کھانا ہے جو لوگ کھا رہے ہیں، ہم نے وہی کمانا ہے جو لوگ کما رہے ہیں، ہم نے ویسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اپنا معبود اور اپنا پیشوا ماننا اور لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا، خوب یہ دین کے مطابق نہیں ہے، دین سے باہر یہ زندگی ہے۔ اسی زندگی کو قرآن فسق کہتا ہے، یہ فاسقانہ زندگی ہے، یعنی باؤنڈری سے باہر، سرحدوں سے باہر زندگی ہے۔
دین کی سرحدوں کے اندر نہیں ہیں، مملکت دین کے اندر نہیں ہیں، آئین اللہ کے تحت زندگی بسر نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے باہر زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ جو توہم ہے کہ ہم زندگی معمول کے مطابق گزاریں گے، جیسے ہماری سماجی زندگی تہذیب کے مطابق بسر ہو رہی ہے، اور ہماری مذہبی زندگی لوگوں کی بھیڑ چال تقلید کے مطابق بسر ہو رہی ہے، اور ہماری سیاسی زندگی جمہوریت کے نظام کے اندر طاغوتوں کے سائے میں بسر ہو رہی ہے۔ جو کچھ دوسرے کرتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ دین آخرت بنانے آیا ہے، اور آخرت بنانے کا ہم نے علیحدہ سے ایک شیڈول بنانا ہے، علیحدہ سے ایک تدبیر کرنی ہے۔ مثلا موجودہ رسوم و رواج اور بہڑ چال سے وقت نکال کر اگر کوئی ایام آ جائیں، ماہ رمضان آئے تو روزے رکھ لیں گے، دکانوں پہ دنیا بنا رہے ہیں، گھروں کے اندر دنیا گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ دنیا گزار رہے ہیں، خاندان کے ساتھ دنیا گزار رہے ہیں، دفتروں میں مارکیٹوں میں دنیا گزار رہے ہیں، مسجدوں میں آخرت بنا رہے ہیں، اور ایام سوگ میں عزاداری کر کے آخرت بنا رہے ہیں۔ یعنی آخرت کے لیے ہم نے علیحدہ سے بنایا ہوا ہے نظام، اور دنیا کے لیے علیحدہ سے، دنیا میں کسی اور کو فالو کرتے ہیں اور دنیا میں کسی اور کی بات مانتے ہیں، آخرت کے بارے میں قرآن کھول لیتے ہیں، مفاتیح الجنان کھول لیتے ہیں اور ذکر اہل بیت کر لیتے ہیں، اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بیلنس کر لیا ہے، ہم نے توازن قائم کر لیا ہے، دنیا و آخرت اور ہر دو کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ توہم محض ہے، نکفر ببعض و نؤمن ببعض، جیسا پہلے خطبات جمعہ میں اشارہ کیا ہے۔ اس دین کو، یہ بین بین زندگی، یہ تباہی کی زندگی ہے، یہ توہم کی زندگی ہے، یہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، عبادتیں اور سوگ دین کا لے لیں، رسومات دین کی لے لیں، اور کاروبار، تجارت، معیشت، خاندان، رفت و آمد، باقی سارے معاملات، سماج اور سیاست، وہ ہم آبا و اجداد سے لے لیں یا طاغوتوں سے لے لیں۔ یہ توہم محض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں اور زمانے میں مکمل زندگی تمام مسلمانوں کی، مومنین کی، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے، منافقین کو چھوڑ کر، کہ وہ نقاب پوش کافر تھے، دھوکہ باز تھے، ظاہراً حلیہ مومنوں والا بنایا ہوا تھا، اظہارات ایمان کے کرتے تھے، لیکن راہ کفر و شرک و شیطان پر چلتے تھے۔ خوب وہ نہیں تھے، ان کی زندگی دین کے مطابق نہیں بسر ہوتی تھی، صرف ان کے حلیے اور ان کی ریا اور ان کا دکھاوا دین والا تھا۔ ان کی روحیں، ان کے ذہن، ان کی سوچ اور ان کی زندگی کی تدبیریں دین سے نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنے مفادات کی خاطر، اس میں ان کا مفاد تھا، مفاد کی خاطر دو چہرے بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ لیکن جو مومنین تھے، منافق نہیں تھے، ان کی مکمل زندگی، تمام زندگی، گھریلو زندگی، عائلی زندگی، انفرادی زندگی، سماجی زندگی، معاشی زندگی، تعلیمی زندگی، جہادی زندگی، اجتماعی زندگی، تمام زندگی ان کی دین کے مطابق تھی، اس طرح سے کہ ان کا کوئی عمل دین سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہوتا تو فوراً حضور اس کا نوٹس لیتے اور بلا کر اس شخص کو مناسب طریقے سے متوجہ کرتے کہ یہاں پر تو اللہ کے دین سے باہر ہو گیا ہے، اصلاح کر، توبہ کر۔ اور توبہ اس شخص کے لیے ہے جو کبھی کبھی سرحد پار کر جاتا ہے، حد توڑ دیتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، اسے واپس لایا جاتا ہے حد کے اندر، سرحد کے اندر توبہ کرواتے تھے اس سے۔ اور یہ سلسلہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی رہا۔ خلفاء کے دور میں مومنین و مسلمین کی پوری کوشش تھی کہ اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کریں، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ دین کی بنیاد چھوڑ دی، اس پر گرفت ٹھیلی پڑ گئی، اور جو مومنانہ زندگی اور دینی زندگی اور منشور الہی کی محافظ شق تھی دین کی، اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور وہ امامت و ولایت ہے۔
امامت و ولایت اگر نظام اسی کے ساتھ منسلک رہتے، جس طرح رسول اللہ کا نظام امامت کا نظام تھا اور ولایت تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حاکمیت کو اسی طرح سے پیش کیا ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، حاکم ہے، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی و حاکم ہے۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اگر یہ تسلسل قائم رہتا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرتے کرتے رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے اولی الامر کی اطاعت، وہ اولی الامر جو تم میں سے ہے لیکن مقرر اللہ نے کیا ہے، جس کو عہدہ اللہ نے دیا ہے اور اختیار اللہ نے دیا ہے، اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، نہ تمہاری عائلی اور خاندانی زندگی میں انحراف آتا، نہ انفرادی زندگی میں کوئی کجی آتی، بہرا روی ہوتی، نہ اخلاقیات تمہارے خراب ہوتے، نہ معیشت تمہاری برباد ہوتی، نہ دنیا تمہاری خراب ہوتی، نہ آخرت خراب ہوتی۔ اگر اس حبل اللہ سے منسلک رہتے، وہ جو حصن تھا اللہ کا جس کے اندر ایمانی زندگی محفوظ ہوتی ہے، یا وہ محور امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ هو یعلم ان محل منها محل القطب من الرحا، وہ چکی کا جو بنیادی محور ایکسل تھا، اگر اس کے گرد یہ چکی گھومتی انسانی اور ایمانی زندگی، یہ آج تک 1400 صدیوں تک ویسے ہی رہتے جیسے عہد رسول اللہ میں تھے، جس طرح عہد رسول اللہ میں پاک پاکیزہ تھے، جس طرح عہد رسول اللہ میں محفوظ تھے، جس طرح عہد رسول اللہ میں اللہ کی ثنا اور اللہ نے ان کے لیے رضا اپنی مقرر کی اور تائید و تصدیق کی کہ درست ڈگر پر جا رہے ہو اور درست راہ پر جا رہے ہو، وہی بعد میں بھی قائم رہتی۔ لیکن یہ جو پہلا انحراف ہوا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بگڑتا گیا، اور حتیٰ خلافت کے بعد ملوکیت کا نظام آ گیا، یزیدیت، فسق و فجور علنی، کھل مکھلا فسق و فجور اور حدود خدا کی پائمالی کا نظام آ گیا، اور یہ لوگ اسے بھی قبول کر لیا، اسے بھی بڑی آسانی سے بغیر کسی مزاحمت کے یزیدیت کو قبول کر لیا، ملوکیت کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد آج تک دوبارہ اپنی اصل و اساس کی طرف واپس نہیں لوٹے مسلمان و مومن۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا قیام اور فرمان اپنی اہمیت واضح کرتا ہے کہ کس نکتے کی خاطر سیدہ نے یہ سارا اہتمام کیا۔ اور یہ توہم جب تک ہمارے ذہنوں سے دور نہیں ہوتا، متدینین کے ذہنوں سے دور نہیں ہوتا، علماء و مبلغین جب تک دین کے بارے میں اپنی سوچ وہ نہیں بنا لیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور جس کی تاکید سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، اور اس خطبے کے اندر دین کی جس جہت کی طرف رہنمائی کی، اگر آج بھی کوئی نسل چاہتی ہے اس توہم سے باہر آئے، وہ توہمات جن میں یہود مبتلا ہو چکے تھے، گناہ کر کے، طغیان کر کے، فساد کر کے، اور پھر کہتے تھے کہ لن ندخل النار، ہم جہنم نہیں جائیں گے، نحن اولیاء اللہ، نحن احباء اللہ، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمارے تو انبیاء ہیں، ہمارے تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ ہمیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ یہ توہمات یہود کے مسلمانوں میں منتقل ہو گئے۔ اہل بیت علیہ السلام، جیسا بارہا پہلے بھی کہا تھا کہ ایک توہم شیعوں کے ذہن میں ہے اور دیگر مسالک کے اندر بھی ہے، اہل سنت میں بھی یہ توہم پایا جاتا ہے، وہی بنی اسرائیل والا توہم۔ بنی اسرائیل کا قرآن نے زیادہ ذکر کیا ہے اور ان کے انحراف بتائے ہیں کہ یہ ان کی خرابی اور بربادی کی بنیاد بنا، تم اس سے دور رہنا، برحذر رہنا۔ لیکن مسلمانوں نے یہ تنبیہ توجہ نہیں کی اس کی طرف، اور انہی آفات میں مبتلا ہو گئے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے۔ اور وہ کیا توہم تھا کہ جیسے انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں اور نبیوں کے اوصیاء کے بارے میں یہ توہم کیا ہوا تھا کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ ہمیں سزا سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہمیں جرم چھڑانے نہیں آئے، بلکہ جرائم کرنے کے بعد سزائیں معاف کرانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہ تفسیر بنی اسرائیل نے کی
اور مسلمانوں نے قبول کر لی. یہ مسلمانوں کے اندر ایک پختہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ہم جو بھی کریں دنیا میں، جب مریں گے ہمارا اعمال، نہ ایمان دیکھا جائے گا، نہ عمل صالح دیکھا جائے گا، نہ تقوی دیکھا جائے گا، نہ زہد دیکھا جائے گا، نہ عبادتیں دیکھی جائیں گی، نہ انفاق دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. صرف تعلق دیکھا جائے گا، رابطہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے تو اہل بیت آپ کو جتنی مجرمانہ زندگی گزاری ہے وہاں پر سزا سے بچا لیں گے آپ کو. اہل سنت کے ہاں یہ تصور ہے کہ حضور ہمیں بچا لیں گے، اپنی کملی میں گناہ کاروں کو چھپا لیں گے اور حساب بھی نہیں ہونے دیں گے، سزا بھی نہیں دینے دیں گے، اور اپنی کملی میں چھپا کے ہمیں بہشت میں لے جائیں گے. یہ توہم محض ہے، یہ قرآن کی تکذیب ہے، یہ کتاب خدا کی تکذیب ہے، جھٹلانا ہے. جو بھی کرے، جو مسلک بھی یہ نظریہ پیش کرتا ہے وہ اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کے تعلیمات کا، واضح و صریح تعلیمات کا انکار کر رہا ہے. مکذب فی الدین ہے، وہ مکذب للدین ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انہی پر لعنت کی ہے جو دین خدا کی تکذیب کرتے ہیں، جو احکامات الہیہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اب یہ ایمان پہ تاکید، یہ اعمال صالحہ، یہ تقوی، یہ سب کچھ یہ عبث ہے. پھر کتاب کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اپنے صحابہ سے کروایا ہے، یہ عبث ہے. اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ دین وضاحت کیا، امام صادق علیہ السلام نے جو تشریح کی ہے دین کی، وہ سب عبث ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ، وہ سب بیکار ہے. اور پیشہ وروں نے جو تفسیر کی ہے دین کی، جو بے دینی کا باعث بنی ہے، جو ترک دین کا باعث بنی ہے، وہ درست ہے. یہ خوب، یہ غلط فہمی ہے، یہ توہم ہے. مرنے سے پہلے پہلے اس توہم سے باہر آ جائیں اور اتنی فرصت لے کر باہر آئیں کہ تلافی کی گنجائش ہو. وہ بے راہ روی جو روایتی طور پر ابھی تک انجام دے چکے ہیں، کسی اور راہ پر، دین کے بہانے، دین کے نام پر کسی اور راہ پر چل رہے تھے، اب غفلت سے نکل کے بیدار ہو کے اتنی توفیق ہو کہ ہم اس کی تلافی کر سکیں. چند روز پہلے ہمارے یہ کارکنان کا ایک نشست تھی، اس کے اندر ایک صاحب، ان کی مسئولیت کے زمانے کی بات ہوئی کہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دی. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اس جوان نے، اور مجھے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اتنی حیات دے، اتنی زندگی دے کہ جو کوتاہی کی ہے اس کی تلافی کر لوں. اس سے پہلے خدا مجھے موت نہ دے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت خوبصورت آرزو ہے. اے کاش ہر انسان یہ اللہ سے مانگے کہ جو کوتاہیاں کر چکے ہیں، جو غفلتیں کر چکے ہیں، اب اتنی زندگی اور ملے کہ ان سب کی تلافی کر لیں. اگر اسی حالت میں منتقل ہو گئے، مر گئے نہ، پھر یہ ذہن سے رکھ دیں کہ مجرم مرے تو سزا معاف ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا. مجرم مرے تو سزا ملے گی، جو موت تک مجرم رہے اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، کسی صورت میں معاف نہیں ہوگی. بھلے جو زندگی میں اہتمام کر کے جائے آخرت کی کوتاہیوں میں، دنیا کی کوتاہیوں کی آخرت میں معافی کا، اسی کی آخرت میں معافی ہوگی اور شفاعت ہوگی. جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اس خطبہ نورانی میں ایمان کی روح بیان کی ہے، ایمان کی غرض و غایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کا رکن مقرر کیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کے منشور کا پہلا رکن ایمان ہے. فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ. یہ غرض ہے ایمان کو لازمی قرار دینے کی کہ مشرکانہ زندگی نہ گزارو، ذرہ برابر شرک تمہاری زندگیوں میں نہ ہو. شرک آ گیا پھر بیکار، پھر ساری زندگی بیکار. اگر شرک کا شائبہ بھی تمہاری زندگی کے اندر داخل ہو گیا، تمہارے عمل میں، تمہاری نیتوں میں، تمہارے عقائد میں، تمہاری گفتگو میں، تمہارے سماج میں، تمہارے نظام میں شرک، یوں نہیں کہ انسان جب کھل کے نعوذ باللہ کہے اللہ کا منکر ہوں، اور کھل کے الیاذ باللہ کہے میں رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہوں، یا خاتمیت کا، یا آخرت کو نہیں مانتا تو مشرک ہوتا ہے. نہ عزیزان من، اس طرح سے نہیں ہے. بلکہ شرک، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس طرح سے انسان کی زندگی میں
سرایت کر جاتا ہے، گھس جاتا ہے، جس طرح صاف و شفاف پتھر پر چونٹی گزر جاتی ہے، یعنی آہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، نشان قدم کے بھی نہیں چھوڑتی، کسی کو متوجہ بھی نہیں ہونے دیتی، اس خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طور پر شرک انسان کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ خوب ایسی مشرکانہ زندگی ایمان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مشرک نہیں ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا عنوان حضرت ابراہیم کی شخصیت کی پہچان بار بار قرآن میں تکرار ہوا ہے، ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، نہ کہ قول میں مشرک نہیں تھے، نہ ہر چیز میں۔ اگر انسان عبادت میں شرک نہ کرے لیکن معیشت میں شرک کرے، عبادت میں شرک نہ بھی کرے، گفتگو میں شرک نہ بھی کرے، اعتقاد میں شرک نہ بھی کرے، تعلیم میں شرک کرے، اگر انسان گفتگو اور اعتقاد و عقیدے میں اور دل میں سوچ میں شرک نہ بھی کرے، سیاست میں مشرک ہو جائے، اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر طاغوتوں کی حاکمیت کو اپنا لے اور اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، یہ مشرکانہ زندگی ہے۔ وہ شرک جو حضرت زہرا فرما رہی ہیں، ایمان تمہاری تطہیر کے لیے آیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کی پاکیزگی کے لیے آیا کہ شرک نکل جائے، دھل جائے مکمل طور پر۔ یہ اس باس میں ایمان کی باس میں عرض کیا تھا کہ جو رائج کثرت سے وقوع پذیر ہونے والا شرک ہے، جسے قرآن کریم نے سورہ یوسف میں ذکر فرمایا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے، مشرکانہ زندگی مومن گزار رہے ہیں، یہ قرآن فرما رہے سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم اس آیت پہ چونکتے ہی نہیں ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، شرک اپنا پکا پختہ ہے اور اپنے آپ کو اس زمرے میں داخل نہیں کرتے۔ ہم کیسے مومن ہیں جن کی زندگیوں میں شرک آ گیا ہے؟ اور سب سے بڑا شرک اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی الوہیت کا معنی معبود بمعنی یہ نہیں ہے کہ جس کی پوجا پاٹ کی جائے، اللہ کی الوہیت کا مطلب ہے حاکمیت اللہ، اللہ کا نظام حاکمیت ترک کر دینا، یہ اللہ کی الوہیت کو چھوڑنا ہے۔ یہ شرک آپ آج کے مسلمان نسل کو دیکھیں، ان کی زندگیاں، ان کی سیاست، ان کے روابط، ان کے تعلقات کس پر بھروسہ کرتے ہیں، کس کی امید پہ ملک چلا رہے ہیں، سیاست میں کس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اب یہی شرک کسی کو کہتے ہیں، شرک کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ اللہ کے نظام و قوانین کو چھوڑ کر امریکہ سے وابستہ ہو جانا، طاغوتوں سے وابستہ ہو جانا، ان کی امداد سے ملک و حکومت چلانا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کو ترک کر کے طاغوتوں کو حاکم مان لینا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو گمان یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو رسول اللہ پر نازل ہوئی اور جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے، حاکم بنانے کا وقت آتا ہے، پھر رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، امام کو بھی بھول جاتے ہیں، اہل بیت کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر سیدھا طاغوت کے پاس، طاغوت کے قدموں میں چلے جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن متوجہ کر رہا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت۔ یہ شرک روزمرہ زندگی کے اندر داخل ہے اور نمایاں ہے۔ جناب سیدہ اس کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ایمان تو تمہاری تطہیر کے لیے آیا ہے کہ مشرکانہ کام مت کرو۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، نماز تمہاری تنزیح کے لیے، تمہاری پاکیزگی کے لیے آئی ہے کہ تمہیں کبر و غرور سے دور کر دے، تمہارے اندر تواضع، انکساری، بندگی
جس طرح ابدیت کا تقاضا ہے، کبر نہ ہو، متکبر اور مستکبر نہ بنو، اس لیے اللہ نے صلاۃ تمہارے لیے قرار دی ہے کہ تم متکبر نہ بنو، مستکبر نہ بنو، کبر نہ آئے تمہارے اندر، اپنے آپ کو مؤثر نہ مانو، یہ نہ کہو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اپنے آپ کو محور و مرکز نہ مانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفوس کی پرورش کے لیے اور تمہارے رزق کی نمو کے لیے مقرر کیا ہے۔ چونکہ اسی جملے کی تشریح اس نوبت میں ہو رہی ہے، اس فرصت میں، ایام فاطمیہ کی مجالس میں، ہر چند پہلے بھی میں گزشتہ سنوات میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایک کاش فرصت ہوتی اور اس خطبے کو ایک ہی تسلسل کے ساتھ تشریح کر دیتے اور سال کا وقفہ نہ ہوتا، بیچ میں وہ ضروری تھا، لیکن ابھی تک ایسے میسر نہیں آیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ یہ توفیق ملے اور تسلسل کے ساتھ ایک ہی دفعہ اس خطبے کی تفسیر انجام پا جائے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ اور نماز اور ایمان، قرآن کریم میں یہ تینوں چیزیں، تین ارکان دین اور انسانی زندگی کی بنیادیں، ایمانی زندگی کی بنیادیں ایک خاص ترتیب سے ذکر ہوئی ہیں، لیکن ان کی تشریح جس طرح حضرت سیدہ کر رہی ہیں، اس طرح مومنین کے سامنے ان کی تشریح نہیں ہوئی۔ نہ ایمان اس طرح سے واضح کیا گیا کہ کبر ختم کرنے کے لیے ہے، اور نہ ہی نماز اور صلاۃ اس طرح سے تصریح ہوئی اور تشریح ہوئی کہ کبر ختم ہو۔ ایمان اس طرح سے بیان نہیں ہوا کہ شرک سے آلودہ نہ ہو ہم۔ ایمان کی ایسے تشریح کی گئی کہ شرک کو بیچ میں منظور کر لیا گیا کہ مشرکانہ زندگی سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس نسل میں ہو رہا ہے اور گزشتہ نسلوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ طاغوت پرستی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہر شعبے میں رہی ہے۔ لوگوں کو اپنا رازق ماننا، لوگوں کو اپنا رب ماننا، یہ عام ہے لوگوں کے زندگیوں کے اندر۔ دیکھیں آپ جب ضرورت مند ہوتے ہیں کس کی طرف دیکھتے ہیں، کدھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ آیا اس تدبیر کو اپناتے ہیں جو اللہ نے تمہاری ضرورتوں کے لیے مقرر کی ہے؟ ہاتھ ادھر بڑھاتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا ہے، یا ضرورتوں کے وقت سرمایہ داروں کے پاس چلے جاتے ہو، مالداروں کے پاس چلے جاتے ہو، جاگیرداروں کی طرف رجوع کرتے ہو، شیطانی طاقتوں کی طرف رجوع کرتے ہو؟ اور صلاۃ کبر و تکبر سے تمہیں دور کرنے کے لیے تھی، اور زکوٰۃ تمہاری پرورش کے لیے۔ یہ باب دین کے اندر جو حضرت سیدہ نے کھولا ہے اور جس کی طرف امت کی توجہ دلائی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح حق سیدہ کا فراموش ہو گیا، جس طرح قیام سیدہ کا فراموش ہو گیا، اسی طرح دین کی تشریح اور فلسفہ بھی سیدہ کا بس سن لیا گیا۔ اب شیعہ کتنا اعتقاد رکھتے ہیں اور کتنا محبت رکھتے ہیں حضرت سیدہ سے، لیکن خطبہ سیدہ، تشریح سیدہ، دین سیدہ، وہ پوچھ لیں، دنیا میں سروے کر لیں کتنے علماء ہیں حضرت سیدہ کے انداز سے سوچتے ہیں اور حضرت سیدہ کی طرز زندگی رکھتے ہیں۔ بھلے روتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، احترام بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعلیم اور آموزش جو جناب سیدہ نے دی ہے اس کے خواہاں نہیں ہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ اگر پسند کرتے ہوتے آج مسلمانوں کی اور خصوصاً شیعہ کی صورتحال یہ نہ ہوتی جو موجود ہے اس وقت۔ حضرت سیدہ نے نظام دین کے اکائیوں کو اور بنیادوں کو اور ارکان کو مستدل کیا ہے اور معلل کیا ہے، یعنی ان کی علت بیان کی ہے، ان کی دلیل بیان کی ہے کہ یہ کیوں ہیں، یعنی ان کی اغراض اور ان کی غایات
اور ان کے ثمرات اور ان کے نتائج بیان کیے ہیں کہ یہ شق دین کی، یہ رکن دین کا کس ہدف کے لیے ہے۔ اور اگر ہم دین کی اغراض اور دین کی غایات کو مد نظر رکھیں اور پھر اپنی زندگیوں پر دیکھیں کہ ہم دیندار بھی ہیں لیکن دین کے ارکان کے نتائج ہماری زندگیوں میں نہیں پائے جاتے، یعنی غایات دین، غایات احکام، اغراض دین مطلقہ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے فقط اقوال پکڑ لیے ہیں، احتمالات تھام لیے ہیں اور اغراض دین کو فراموش کر دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے پوری تاریخ میں کوئی ایسا فقیہ مجتہد کسی بھی مسلک کا جس نے دین کو اس کی اغراض اور غایات کے تناظر میں تشریح کی ہو۔ مثلا جیسے نماز کی غرض کیا ہے؟ کبر سے دوری، تکبر سے دوری، استکباریت سے دوری۔ استکباریت مکمل زندگی میں کسی پہلو سے نہ ہو، اس کے لیے صلاۃ ہے۔ ہم نے صلاۃ کو اگر چونکہ اقوال سے دیکھا ہے، صلاۃ اقوال میں کیا ہے؟ رکعات، مثلا 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز کے یہ شرائط اور آداب، یعنی ہماری نماز منحصر ہے ان رکعات کے اندر، اور یہ رکعات ہم بجا بھی لاتے ہیں، اور بجا لانے کے بعد ہم اغراض نماز کو دیکھیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ غرض ہے نماز کی۔ تو فحشا و منکرات نہیں ہوں گے نمازی سماج کے اندر، نمازی طبقے میں فحشا نہیں ہے۔ خوب آپ نمازی کی جیب سے موبائل نکال کے دیکھیں ذرا، اس کی گیلری، اس کے کانٹیکٹ دیکھیں، اس کے ڈاؤن لوڈز دیکھیں، نمازی کی جیب سے۔ بعض اوقات تو نماز کے اندر ہی گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، ٹون اپنی جرم گناہ رکھا ہوا ہے۔ خوب یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی رکعات ہیں، یہ کیسی عبادت ہے کہ جو کچھ اس عبادت کا نتیجہ تھا وہی اس کے خلاف تم انجام دے رہے ہو۔ فحشا ترک نہیں ہوا، منکرات سے دوری نہیں ہوئی۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن میں نماز جن اغراض و اہداف کے لیے صلاۃ کو مقرر کیا گیا ہے، وہ اغراض چھوڑ کر فقط اقوال کے تناظر میں نماز کی انجام دہی کے پابند ہو گئے ہیں ہم، کہ اقوال میں یہ ہے، فتاوی میں یہ ہے، مسالک کے آراء میں یہ ہے، مثلا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس پر زیادہ تاکید ہے، ہاتھ باندھنے ہیں یا کھلے رکھنے ہیں اس پر زیادہ زور ہے، اس ظاہری ڈھانچے کے اوپر اس پر بہت زور ہے کہ اگر جس کا نظریہ ہے ہاتھ کھولنے ہیں تو جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اس کی نظروں میں ان کی نماز باطل ہے، اور جو ان کا عقیدہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز ہوتی ہے ان کے نزدیک جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں وہ باطل ہے نماز۔ کیوں کہ قول فتویٰ یہ ہے کہ آپ نے ایسے نماز پڑھنی ہے، اور دونوں اس طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ کھلے ہاتھ والی نماز اور یہ بندھے ہوئے ہاتھوں والی نماز آیا یہ فحشا سے بھی رکاوٹ بنی ہے یا نہیں بنی، منکرات بھی اس نے ختم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ فحشا و منکرات تو اسی طرح سے مقابلہ ہے، بلکہ مسجدوں سے ہی شروع کر دیتے ہیں، تکفیر کے فتوے دینا اور توہین و بدتمیزی نماز کے بعد ہی فوراً شروع کر دیتے ہیں، دل آزاری، مردم آزاری۔ یہ تو نماز تو مانی ہے، رکاوٹ ہے، غرض یہ ہے، لیکن اغراض سے دین کو معلل نہیں کیا گیا، دین کو اغراض سے تفسیر نہیں کیا گیا کہ یہ اغراض دین ہے کسی بھی شعبے میں۔ جیسے روزہ کی غرض، روزہ کی غایت اللہ تعالیٰ نے تقوی ذکر کیا ہے۔ خوب ہم کس میں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ
سورج ڈوبتے ہی افطار ہوتا ہے یا 10 منٹ بعد میں افطار ہوتا ہے، سارا زور اس کے اوپر ہے۔ لیکن وہ جو غروب کے وقت افطار کر لیتا ہے اس کے اندر روزے کا تقوی حاصل ہو گیا ہے، مزین ہو گیا ہے تقوی سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، روزہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ با تقوی بن جاؤ۔ خوب کوئی تقوی کا پیرامیٹر لے کر غروب کے وقت افطار کرنے والے یا 10 منٹ لیٹ افطار کرنے والے کو دیکھیں کہ دونوں میں تقوی آیا ہے نہیں آیا ہے۔ اغراض و غایات دین مکمل طور پر فراموش شدہ ہیں، بلکہ فقہ کے اندر ہمارے فقہی نظام میں اغراض و غایات کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اقوال مثلا روایت کیا کہتی ہے یہ دیکھو، لیکن قرآن میں غرض کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ذکر کیا گیا ہے، اس کو نہیں بیچ میں لانا، چونکہ وہ دلیل نہیں بنتی۔ جناب سیدہ نے فلسفہ دین اغراض دین و غایات دین کے تناظر میں پیش کیا ہے کہ تم نے دین کا ظاہر تو تھام لیا ہے، نمازیں پڑھتے ہو، تکبر بھی ہے تمہارے اندر، ایمان رکھتے ہو لیکن شرک کی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور زکوٰۃ انجام دیتے ہو لیکن پرورش تمہاری روحوں کی نہیں ہوئی، بڑی روحیں نہیں بنی تمہاری، وہی چھوٹے اہداف، چھوٹی ذہنیت اور چھوٹی سوچ ہے تمہاری۔ جیسے پودا چھوٹا رہ جاتا ہے، رشد نہیں کرتا، نمو نہیں کرتا، تناور درخت نہیں بنتا، ثمر نہیں دیتا، اس طرح کی تمہاری شخصیتیں حضوری رہ گئی ہیں۔ یہاں ہم جائزہ لے رہے تھے قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان، نماز، ایمان، صلاۃ اور زکوٰۃ، ابھی اس کا ترجمہ نہ کریں ہم، وہی اصطلاحات جو قرآن کریم میں ہیں انہی کو ہم استعمال کریں زیادہ، چونکہ عموماً بعض چیزوں کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، بس خمس کا ترجمہ نہیں کرتے، زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کرتے، اردو میں بھی زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، لیکن نماز کا ترجمہ کر دیتے ہیں نماز، صلاۃ کا ترجمہ کر دیتے ہیں نماز، اور نماز سے ہمارے زبانیں زیادہ مانوس ہیں صلاۃ کے بجائے۔ جناب سیدہ صلاۃ کی تشریح کر رہی ہیں اور زکوٰۃ کی، اور ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ، قرآن کی ٹرمینالوجی کو ہم محور قرار دیں۔ ترجمے ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم نظر انداز رکھیں کہ ترجمے کیا ہیں، چونکہ بعض اوقات ترجمے ہی ہمیں دوسری طرف لے گئے ہیں۔ اصطلاحات قرآن کے جب ترجمے کیے گئے وہ ہمیں کہیں اور لے گئے، اور ان پر وہ اغراض مرتب نہیں ہوتی جو جناب سیدہ اس خطبہ نورانی میں بیان فرما رہی ہیں۔ قرآن کریم میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر دین کا، انسانی زندگی کا بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ 3 چیزیں انسان کی مومنانہ زندگی کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، ان کے اوپر دین کی ساری بنیاد کھڑی ہونی ہے۔ نماز ہم رکعات میں منحصر قرار دی ہے، اور زکوٰۃ مال میں، مویشیوں میں، غلات کی معین مقدار اپنے مال سے نکال کر دینا، اس کو ہم نے زکوٰۃ ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کیا ہے۔ اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کو عمومی قرار دیا ہے، اس کے اندر شرائط نہیں ہیں، طبقاتی نہیں ہیں، یہ اس طرح سے لب و لہجہ قرآن کا ایسا ہے کہ یہ ہر فرد کو ہر قیمت پر اس کو بجا لانا ہوگا۔ بلکہ اتفاقاً قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے جن کے پاس مسلم مال نہیں تھا، نہ بھیڑ بکریاں تھیں، نہ غلات تھے، نہ کھیت تھے، نہ کشمش، نہ کھجور، کچھ بھی نہیں تھا، اور قرآن کریم میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں بھی کہو کہ زکوٰۃ ادا کریں، صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ایتاء الزکوٰۃ، یہ اصطلاح اسی طرح استعمال کریں، ایتاء الزکوٰۃ اور اقامت الصلاۃ۔ ان لوگوں کو بھی کہا کہ مسلم ان کے پاس مال مویشی نہیں تھے،
پس معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، فریضہ ہے، ایسا رکن ہے کہ مالدار ہوں تو بھی وہ لازم اور واجب ہے اور انجام دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مال نہیں ہے، بالکل تو ہی دست ہو، تو بھی نماز و صلاۃ و زکوٰۃ کا آپ نے فریضہ ادا کرنا ہے۔ دونوں قابل عمل ہیں۔ بے شک فقیر محض ہوں، آپ کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، جیسے ابھی آہستہ آہستہ پاکستانیوں کی حالت بنتی جا رہی ہے۔ ابھی 3 ٹائم میں سے میرے خیال میں ایک ٹائم کا میسر ہے ان کو، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عنقریب ایک ٹائم کا بھی میسر نہیں آئے گا۔ آپ طالبات کو اور طلاب کو نہیں پتا، چونکہ آپ کو پکا پکایا اور دھلا ہوا سب کچھ مل جاتا ہے، آپ کو جاگیرداروں کی طرح خبر نہیں ہے باہر مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مثلا کل پٹرول کی قیمت کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہو گئی ہے۔ میٹر چل رہا ہے دن بدن۔ کل مثلا آپ نے 100 روپے سے کوئی چیز خریدی تھی، 100 روپے جیب میں ڈال کے گئے خریدنے کے لیے، وہ 150 ہو گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ مرحومہ، خدا رحمت کرے انہیں، آپ سب کے والدین کو، جو دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وہ بتاتی تھیں کہ عرصے بعد بازار گئی تھی مارکیٹ میں، بہت سالوں کے بعد، اور کوئی چیز خریدی انہوں نے، اور اس کو 8 آنے نکال کے دیے وہ دکاندار کو۔ تو دکاندار ہنس کے کہنے لگا کہ بی بی لگتا ہے کہ بچپن میں بازار آئی تھی آپ، یہ تو اس زمانے کا ریٹ ہے جو آپ تیرے میں ایسا ہی تھا۔ وہ شاید کئی سالوں کے بعد ان کا جانا ہوا، اور وہ قیمت ان کے ذہن میں تھی کہ شاید ابھی بھی یہ چیزیں اسی ریٹ میں ملتی ہیں۔ طلاب و طالبات اور یہ طبقات جن کا رزق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے من حیث لا یحتسب، انہیں ریٹ کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے بازار میں کس قیمت پہ کیا چیز مل رہی ہے۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ روز بروز پاکستانی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، واقعاً پس رہے ہیں، لیکن بہت صبور قوم ہیں، بہت ہی صبر والی قوم ہیں۔ یہ بھوکے بھی ہوں تو بھی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھوک سے، اور کیا ہوگا، اور مرنا تو پاکستان میں بہت آسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، ایک بہت بڑی جمعیت، کروڑوں لوگ پاکستان میں ہیں جن کے پاس مال و دولت، روزمرہ کے امور کے لیے بھی ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اپنا جوتا، کپڑا، روٹی، کھانا ایک وقت کا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے فراہم نہیں کر سکتے۔ خب یہ ان کی حالت ہے۔ اب زکوٰۃ کی جو تشریح ہمارے لیے کی گئی ہے کہ غلے ہوں، اور وہ بھی مثلا غلات میں کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس 850 کلو گرام غلہ ہو، یعنی 1 ٹن سے تھوڑا سا کم، 1.25 ٹن آپ کے پاس غلہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ تو پھر بہت بڑے جاگیرداروں پر جن کے مربے ہیں انہی کے لیے پھر مقرر کی گئی ہے اس تشریح کے مطابق۔ لیکن اگر قرآن کو جا کر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے نا، نماز، صلاۃ و زکوٰۃ یہ اس طرح سے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ ہر آدمی کے اوپر لازم و واجب ہے ان دونوں کو بجا لانا۔ جیسے ایمان جاگیرداروں کے ساتھ تو مشروط ہے، کتنے پیسے ہو انسان ایمان لائے، کتنی جاگیر ہو انسان ایمان لائے، کتنی دولت ہو انسان ایمان لائے، کتنا بڑا گھر ہو تاکہ انسان ایمان لائے۔ ایمان کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے مال و دولت۔ صلاۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ نہیں ہے شرط، صرف بلوغ اور عقل۔ اگر عاقل اور بالغ ہو تو صلاۃ اقامہ کرو، اقامت الصلاۃ کرو، نماز قائم کرو۔ اور اگر زکوٰۃ تو جو بھی ہو، جس حیثیت سے ہو، فقراء میں سے ہو، مساکین میں سے ہو، جہاں سے بھی ہو، ایتاء الزکوٰۃ کرو۔ آپ ہم قرآن کریم کی چند آیات اور مشاہدہ کریں تاکہ یہ نقطہ جو عرض کیا ہے
اور جناب سیدہ جس کی تشریف فرما رہی ہیں کہ زکوٰۃ تمہاری پرورش کے لیے ہے، تمہارے نفوس کی پرورش کے لیے ہے۔ خوب اگر زکوٰۃ نفوس کی پرورش کے لیے ہے تو غریبوں کو اپنے نفس کی پرورش نہیں چاہیے؟ صلاۃ تو کبر دور کرنے کے لیے ہے، غریب نے صلاۃ قائم کر لی برفرض، ایمان لے آیا غریب، ایمان شرک اس کی زندگی سے نکال دیا، خوب غریب نے اپنی زندگی شرک سے پاک کر لی ایمان لا کر، اور غریب نے، فقیر نے، غریب اردو میں جس کو کہتے ہیں، عربی کا غریب فقیر نہیں ہوتا، عربی میں غریب ہوتا ہے بے وطن، جو اپنے دیس میں نہ ہو، اپنے وطن میں نہ ہو، غریب الوطن۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں یا امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں امام غریب، تو اس سے مراد فقیر نہیں ہے۔ ایک پاکستانی زائر وہاں گئے زیارت کے لیے، امام رضا علیہ السلام کا حرم پوری زمین پر، پوری دنیا میں سب سے باشکوہ اور باعظمت حرم ہے، یہ اتنا کسی کا مزار اور حرم اتنا خوبصورت اور وسیع نہیں ہے، بہت خوبصورت و زیبا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے زیارت کی، امام کی زیارت کی، نہ کہ حرم کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، حرم کا نقش و نگار نہیں، امام کی زیارت کی توفیق دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ یہ پاکستانی زائر جب گیا کہ اس نے وہ دیکھا حرم، محل کیا ہے اس کے سامنے، ساری دنیا کے محل ایک جگہ جمع کر دے، حرم امام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر کہا کہ مولا ہم نے تو سنا ہوا تھا آپ غریب ہیں، غریب امام رضا، یہاں تو دولت ہی دولت ہے، یہاں تو روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، یہاں کس چیز کی کمی ہے، ہمیں آپ کی غربت سمجھ میں نہیں آئی۔ غریب کہتے ہیں جو وطن سے دور کر دیا گیا ہو، گھر سے دور کر دیا گیا ہو یا چلا گیا ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے عزیزان ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں غریب الوطن، پیسے فراوان ہیں ان کے پاس، سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں، دبئی میں کرتے ہیں، یورپ میں کرتے ہیں، امریکہ میں کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن ہیں غریب۔ غریب سے مراد یعنی بے وطن، پردیسی ہیں۔ فقیر ہوتا ہے نادار جس کے پاس مال نہ ہو۔ اب فقیر نادار جس کے پاس مال نہیں ہے، ایمان لے آیا، شرک زندگی سے نکال دیا، صلاۃ قائم کر لی، کبر بھی ختم ہو گیا، اب یہ نفس کی پرورش چاہتا ہے، تزکیۃ للنفس، نفس کی پرورش چاہتا ہے، رشد چاہتا ہے، نمو چاہتا ہے، اپنی تربیت چاہتا ہے کہ میں بڑی شخصیت بنوں، بڑا انسان بنوں۔ بڑا انسان یعنی سوچ میری بڑی ہو، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام بہت باعظمت ہو، اور تمام انسانی کمالات میرے اندر موجود ہوں۔ تزکیہ کا یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقدور و ممکن قرار دیا ہے وہ سب میرے اندر آ جائیں۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے، چونکہ زکوٰۃ ہے تزکیۃ للنفس ذریعہ۔ اگر یہ غلات اور حیوانات اور یہ ساری چیزیں شرط ہیں تزکیہ نفس کے لیے، تو پھر تو اس وقت پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق میسر ہے؟ اگر جن کے پاس اتنے غلے ہیں، جن کے پاس اتنے حیوانات ہیں، یعنی اپنے نفس کی پرورش، اپنی روح کی پرورش، اپنی شخصیت کی پرورش اور اپنے آپ کو کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے، پھر تو یہ بہت قلیل لوگ ہوں گے، شاید لاکھ 1,00,000 آدمی ہوں گے۔ اکثریت کروڑوں افراد، ان کے پاس تو نہ غلے ہیں، نہ حیوانات ہیں، نہ سونا چاندی ہے۔ خوب پرورش نفس تو کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں۔ تزکیہ یعنی پرورش، یہ بھی ایک مطلب ہے کہ تزکیہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے ہمارے ذہن میں اس کا مطلب تطہیر، پاک کرنا آتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب پاک کرنا نہیں ہے، تزکیہ کا مطلب پرورش کرنا ہے۔ زکوٰۃ یعنی پرورش کا دستور، اللہ کا پرورش روح کا دستور زکوٰۃ، اس لیے ہر ایک کے لیے لازمی ہے، چونکہ ہر ایک کو اپنی روح کی پرورش کرنی ہے۔ اسی عمل کا نام، اسی پروسیجر کا نام زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ تمہاری پرورش کے لیے ہے اور تمہارے رزق میں اضافے کے لیے ہے۔ تو فقیر غریب زکوٰۃ سے محروم ہے، یہ تشریح جو کی گئی وہ تو نہیں، عمر بھر نہیں دے سکتا، بلکہ کئی نسلیں ایسی ہیں، ممکن ہے آپ میں سے بھی ایسے افراد ہوں کہ جو خاندان ابھی ہے یہ بھی فقیر، ان کے باپ دادا بھی فقیر، ان کے اجداد بھی فقیر، فقیر اندر فقیر، پوری نسل
فقراء کی کسی ایک نے بھی زکوٰۃ توفیق ہی نہیں تھی، نہ کھیت تھے، نہ غلات تھے، نہ حیوانات تھے، مزدوری کرتے تھے، اجداد بھی مزدوری کرتے تھے، اسلاف بھی مزدوری کرتے تھے، آبا بھی مزدوری کرتے تھے، موجودہ نسل بھی مزدوری کر رہی ہے. خوب یہ پرورش روح کیسے کریں یہ؟ کیونکہ زکوٰۃ کا تو ایسا معنی کیا آپ نے کہ یہ توفیق تو صرف مالداروں کو نصیب ہوگی، جبکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ان طبقات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس مسلم ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا یہ مقررہ تشریع کے مطابق دینے کے لیے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ایتاء الزکوٰۃ کرتے تھے. وہ چند آیات پڑھ لیتے ہیں جو زکوٰۃ اور نماز کے صلاۃ کے متعلق ہیں. میری زبان پر بھی صلاۃ کے بجائے نماز ہی چڑھا ہوا ہے بار بار. جب میں کہوں نماز تو آپ صلاۃ ہی سمجھنا اس کو. سورہ نساء میں آیا 77 میں ہے. سورہ نساء آیا 77 میں ہے. الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ، ہاتھ روک لو، جو کچھ کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، ترک کر دو یہ راستہ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو، تھام لو. اور ہاتھ روک کر یعنی جو اس عمل میں مصروف ہو جس زندگی میں یہیں پہ رک جاؤ، بریک لگا لو، اور پھر وہ عمل ترک کر کے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ قائم کرو اور ایتاء الزکوٰۃ کرو. یہ دو کام کرو، جو کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، یہ دو کام کرو، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ. یہ تھے کون؟ یہ وہ بڑے مجاہد جنگجو جو کمزور لشکر کے سامنے بہت غصے میں تھے، غضب میں تھے. ہم ان کا ایسا تیسا کر دیں گے، ان کو تحقیق کر دیں گے، ان کو ملیا مٹ کر دیں گے، بہت غضب میں. اور اللہ کا حکم آیا کہ انہیں کہو کہ تلواریں روک لیں، نیام میں ڈال لیں، لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی. جنگ روکو، جہاد روکو، اقامت الصلاۃ کرو اور ایتاء الزکوٰۃ، میدان جنگ میں یہ کام کرو. اقامت الصلاۃ کرو جنگ کے میدان میں، اور ایتاء الزکوٰۃ کرو. وہاں کیا ہے زکوٰۃ کے لیے؟ وہاں جو میدان جنگ میں مال منال تو گھر پڑا ہوا ہے سارا. اور سب یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن انہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، یعنی جنگ سے ہاتھ روک لو. فلما کتب علیہم القتال، یہ اس وقت جذبات میں تھے جب قتال واجب نہیں تھا، جہاد واجب نہیں تھا، اور یہ بپھرے ہوئے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا ہی کرنا ہے. یہ جوش میں تھے، یہ جذبات میں تھے. اور جب واجب ہوا جہاد، جب واجب نہیں تھا اور یہ جہاد پہ تلے ہوئے تھے، انہیں کہا گیا کہ رک جاؤ، جہاد چھوڑو، تلواریں نیام میں ڈالو، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کرو. لیکن یہ نہیں مانی. اور پھر جب اللہ کی طرف سے جہاد واجب ہو گیا، جنگ واجب ہو گئی، مزاحمت واجب ہو گئی. فلما کتب علیہم القتال اذن فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ. اور پھر جنگ واجب ہو گئی اور انہیں میدان میں اتارا گیا، اور انہوں نے دشمن کی فوج دیکھی، لشکر دیکھا، ان کا اسلحہ دیکھا، تلواریں اور نیزے دیکھے، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، سر چکرانے لگا ان کا. اور اس طرح سے لوگوں سے ڈرے، اس طرح سے لوگوں کی انہوں نے پرواہ کی جتنی اللہ سے کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اتنے خوفزدہ ہو گئے. جیسے کچھ ہوتا ہے نا، ریلیاں ہیں مثلاً، اس میں پولیس روک نہیں رہی ہے، لاٹھی چارج نہیں ہے، آنسو گیس نہیں ہے، ایک جائز قانونی یا حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ٹھیک ہے آپ ریلی نکال لیں. اس ریلی میں بڑے انقلابی جذباتی بپھرے ہوئے جان دیں گے اور جوانیاں لٹائیں گے اور فلاں. لیکن اگر اس ریلی میں قانونی قدغن آ جائے کہ یہ ریلی غیر قانونی ہے، نہیں نکال سکتے، اور پولیس کا ایک دستہ بھیج دیا جائے کہ ان کو روک لو بلکہ پکڑ لو،
پھر یہی جو قربانیاں دینے کے لیے جوانیاں لٹا رہے ہیں، ان کی حالت دیکھیں کیا ہے. ان کی بلڈ پریشر لو ہو جاتے ہیں، ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اور فوراً ایمبولینس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. آج کل ایمبولینس چلانا ریلیوں میں ساتھ ضروری ہوتا ہے، چونکہ معمولی سے مسئلے میں فوراً مجاہد ایمبولینس میں چلا جاتا ہے. یہ وہی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر، دشمنوں کو دیکھ کر اس طرح سے گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور شکوہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان دنوں میں جنگ کیوں واجب قرار دی ہے، ان حالات میں، اس صورتحال میں جنگ کیوں واجب قرار دی ہے. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اگر تھوڑی مہلت دے جاتے، متاخر کر دیتے جنگ و جہاد کو. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. انہیں بتایا گیا کہ آپ یہ بات جو کر رہے ہو کہ اگر بعد میں جنگ ہوتی تو ہم یقیناً جاتے، آج مصروفیت ہے، گھریلو مسائل ہیں، اور کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، چھٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تمہیں اگر چھٹی کے دن بھی بلائیں گے تو ایسے ہی کرو گے تم، اور متاع دنیا سے چپکے ہوئے ہو، جبکہ آخرت تمہارے لیے خیر ہے. خوب یہاں پر میدان جنگ میں برسر پیکار لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ جو خود سے جنگ شروع کر دی ہے، خود سرانہ جنگ شروع کی ہے، یہ روک دو، یہ نہ لڑو، اللہ کا فرمان آنے دو، جب اللہ کا فرمان آئے گا پھر کرنا. انہیں کہا گیا کہ جنگ روک کر اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کرو. خوب ظاہر ہے کہ یہاں ایتاء الزکوٰۃ کا کوئی میدان نہیں ہے ان کے لیے. وہ زکوٰۃ جس کا تشریح ہم نے غلات اور جانور اور یہ کی ہوئی ہے. سورہ نساء میں آیا 162 میں، اب یہ خاص لوگوں کے لیے، علماء کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء صرف زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ آپ کو دینی بھی ہے، آپ نے ایتاء الزکوٰۃ کرنی ہے. پس زکوٰۃ ایک ایسا معنی ہے کہ جو سب سے پہلے علماء کے اوپر لازم ہے، واجب ہے. جیسے اقامت الصلاۃ عوام کے لیے تو نہیں، عوام علماء کے لیے بھی ہے، بلکہ امام اقامت الصلاۃ میں علماء کو امام ہونا چاہیے. اسی طرح ایتاء الزکوٰۃ میں بھی امام ہیں. یہ ایمان میں بھی امام ہو، ارکان دین میں ایمان میں بھی امام ہو، یہ اقامت الصلاۃ میں بھی امام ہو، یہ ایتاء الزکوٰۃ میں بھی امام ہو. لیکن ایسی تشریح پسند کرتے ہیں کہ جس میں انہیں فقط زکوٰۃ ملے، یہ زکوٰۃ دیں نہیں، جبکہ قرآن خصوصیت کے ساتھ آیت نازل کی کہ ان کے لیے تو ضرور لازم ہے، جیسے بھی ہوں، عالم جس حالت میں ہو. لیکن الراسخون فی العلم منہم، وہ جو راسخ ہیں علم کے اندر، معمولی علماء بھی نہیں، جو علم کے اندر راسخ ہیں، جن کو بہت گہرائی حاصل ہے علم کے اندر، جو علم کے اندر رچ بس گئے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی علم بن گیا ہے، جن کا شخصیت، جن کی علم سراپا علم ہے، عالم نہیں بلکہ اتنے راسخ ہیں علم کے اندر کہ یہ خود علم بن چکے ہیں. ان میں سے جو راسخون در علم ہیں، یہ البتہ یہود کے بارے میں، یہود کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. یہود اللہ کی دین کے پیروکار تھے جب یہودیت ان کے لیے دین مقرر کیا گیا. پھر مسیحیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی اور دین مسیحیت نازل کیا، اور پھر دین اسلام آیا، اور موجودہ جو نسل ہے یا رسول اللہ کی نبوت کو ماننے والے، ان کے لیے اسلام ہے. تو حکم تینوں کا ایک جیسا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اقامت الصلاۃ مختص نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ، پہلی ساری قوموں میں یہ چیزیں تھیں، اقامت الصلاۃ بھی، ایمان بھی، و ایتاء الزکوٰۃ بھی. اس سے پہلی آیت میں ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے ظالم، انہوں نے اپنے اوپر حلال چیزیں حرام قرار دی تھی. جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، ان کے فتووں میں اور ان کے دین میں وہ حرام ہیں، نہیں ارتکاب کر سکتے.
اور اللہ کی راہ میں یہ رکاوٹ ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود خور ہیں یہ یہود، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہیں منع کیا گیا تھا کہ سود نہیں لینا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ایک کام یہ یہود کرتے تھے کہ اکل مال بالباطل کرتے تھے۔ یہ بہت اہم ہے یہ عنوان سمجھنا اہل علم کے لیے، طلاب کے لیے و طالبات کے لیے، کہ یہود اکل مال بالباطل کرتے تھے، یعنی باطل کے ذریعے سے، باطل طریقے سے مال لوگوں سے اینٹنا، مال لوگوں سے لینا اور کھانا، جس کا کوئی جواز نہ ہو، وہ مال جس کا انسان کے پاس جواز نہ ہو، یہ اکل مال بالباطل ہے۔ کیسے؟ جیسے فیسیں لینا، لوگوں کو دین سکھانا یا دینی مجلس میں حاضر ہو کر اور دین کے نام پر لوگوں سے فیسیں لینا، یہ اکل مال بالباطل ہے۔ کیوں؟ کہ آپ یہ جو مال لے رہے ہو، لاکھوں فیسیں لے رہے ہو، اور اب تو ملینز میں چلی گئی ہیں، اس کے بدلے میں کیا کیا ہے تم نے؟ وہ مال آپ لے سکتے ہو جس کے بدلے میں آپ نے کوئی کام کیا ہے، آپ نے کوئی پیداوار ایجاد کی ہے، کوئی چیز بنائی ہے، اور آپ نے کوئی خدمت کی ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی کام، کوئی دیوار بنائی ہے، آپ نے کوئی سامان اٹھایا ہے، آپ نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے۔ جیسا آئے روز لوگ آتے ہیں آپ کے گھروں میں، گھر بناتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، یہ اکل مال بالباطل نہیں ہے، یہ اکل مال بالحق ہے، درست ہے، یہ لے سکتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، چونکہ اس کے بدلے میں کچھ کر رہے ہیں یہ۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، جیسے مانوی شخصیات ہیں، روحانی شخصیات ہیں، لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں آ کر، خوب یہ جو مال آپ لے رہے ہو، جیب میں ڈال رہے ہو، اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دم پڑتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، شف شف کرتے ہیں وہ، اور اس کے بدلے میں لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ خوب یہ عقل مال بالباطل ہے، اور یہ یہود نے شروع کیا تھا، یہی غلط طریقہ ہے، یہ عقل مال بالباطل ہے، یعنی جس مال کے لینے کا آپ کے پاس شرعی جواز نہ ہو، وہ باطل مال ہے، حرام مال ہے، ناجائز مال ہے۔ اور یہ یہود یہ کام کرتے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس سے کچھ لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں یہود کے علماء، لیکن راسخون فی العلم منہم، ان میں کچھ ایسے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، رچے ہوئے ہیں، اور علم ان کے اندر راسخ ہے، رچ گیا ہے۔ یہ ایک تو علم میں راسخ ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں، فقط ڈگری نہیں ہے ان کے پاس، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اے رسول، آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر بھی، اور آپ سے پہلے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسری صفت ان کے اندر ہے، والمقیمین الصلاۃ، مقیم الصلاۃ بھی ہیں یہی یہود، والمؤتون الزکاۃ، اور ایتاء زکوٰۃ بھی کرنے والے ہیں، علم میں راسخ، اللہ پر ایمان، قرآن پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان، اور اقامت الصلاۃ کرنے والے اور ایتاء الزکوٰۃ کرنے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ خوب یہ راسخین در علم، ان کے پاس تو عموماً جو علم میں راسخ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بھیڑ بکریاں اور گائے اور اونٹ اتنے جمع کر لیں، یا رقبے اتنے بنا لیں، یا ان کے گھروں کے اندر ٹنوں کے حساب سے غلات موجود ہوں۔ بھلے یہ جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر علم میں رسوخ نہیں ہوتا۔ علم میں بھی انسان راسخ ہو اور گھر بھی اتنا مربوں کا بھی مالک ہو، یہ عموماً نہیں ہوتا، استثناء ہوں گے اس کے لیے، بعض لوگ ممکن ہے مالدار بھی ہوں، اور ایسے گزرے ہیں علماء فقہا جن کے پاس مال بھی کثیر تھا، راسخ در علم بھی تھے، لیکن وراثت کا مال ان کے پاس تھا،
آبا و اجداد کی طرف سے ان کے پاس کافی مال و منال تھا، اور ان کے پاس ریوڑ بھی تھے، بھیڑ بکریاں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، غلات بھی تھے ان کے پاس. لیکن یہ اکا دکا ہے، صدیوں میں کوئی ایک آدھ ایسے پیدا ہوتا ہے. عموماً راسخین در علم ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا جو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اتنے مجموعہ نہیں ہوتا. ان کے بارے میں ہے کہ یہ راسخ در علم ہوتے ہوئے مقیم الصلاۃ بھی تھے اور ایتاء الزکوٰۃ بھی کرتے تھے. ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے. سورہ مائدہ میں آیا 12 میں قرآن کو حضرت زہرا کی طرز پر پڑھیں اور سمجھیں. کیا سمجھ میں آتا ہے وہاں سے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بہت گاڑھا، پختہ، محکم، مستحکم عہد لیا. کس بات کا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا. اور ان کے اندر 12 نقیب، 12 پیشوا، 12 رہبر ان کے لیے مقرر کیے. وقال اللہ انی معاکم. اور اللہ نے ساتھ وعدہ بھی کر دیا. 12 نقیب بنائے ان کے لیے، 12 راستے بنائے ان کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے میثاق بھی لیا ان سے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معاکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. اے بنی اسرائیل میں تمہارا اللہ عہد کر رہا ہوں تمہارے ساتھ کہ اگر تم 2 کام کرو، اقامت الصلاۃ، 3 کام، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور ایمان میرے رسول پر، میرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آؤ. یہ 3 کام کرو، ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں. پھر تمہیں کوئی فرعون، کوئی اور تمہیں کوئی گزن نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی طاغوت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اگر یہ 3 کام کر لیے تم نے، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور ایمان. خوب بعد میں ہے کہ انہوں نے توڑ دیا، وہ عہد پورا نہیں کیا، نہ اقامت الصلاۃ کیا، نہ ایتاء الزکوٰۃ کیا، اور نہ ہی رسول اللہ پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم تو جہنم نہیں جائیں گے، جنت ہے ہی ہمارے لیے ہے. یہ سب کچھ توڑ کے عہد خدا اور تارک صلاۃ ہو کر، تارک زکوٰۃ ہو کر، اور اتنی بڑی امید لگا کے بیٹھ گئے اور دنیا کو یہ تاثر دیا کہ ہم برگزیدگان ہیں. سورہ مائدہ میں آیا 55، یہ شیعوں کی پسندیدہ آیت ہے. بعض شیعہ ایسے ہیں کہ اگر یہ چند آیات اہل بیت کے بارے میں نہ ہوتی، انہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا. ان چند آیات کی وجہ سے قرآن کا کبھی کبھی بات نام لے لیتے ہیں، باقی قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ قرآن سب ہدایت ہے. وہ آیات جو اہل بیت کے بارے میں ہیں وہ بھی، اور وہ آیات جو دیگر موضوعات کے متعلق ہیں وہ بھی ہدایت ہے. قرآن یکساں طور پر آپ کے لیے ہدایت ہے. اور وہ آیت یہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ زکوٰۃ کے متعلق بہت خوبصورت آیت ہے. اس سے حضرت زہرا جو فرمانا چاہتی ہیں اور جو جہت دینا چاہتی ہیں ہمیں زکوٰۃ و دین کے احکام و فلسفہ کے بارے میں، اس پر سب سے واضح دلیل یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے رسول. انما ولیکم اللہ ورسولہ. ولی یعنی حاکم، سرپرست. ولی سے مراد دوست نہیں ہے، یہ دوست غلط معنی کیا گیا. غدیر خم کے بعد ولی کو دوست بنا دیا گیا. اللہ نے ولی دوست نہیں بنایا بلکہ ولی حاکم اور سرپرست بنایا ہے. آج علماء اہل سنت بھی
جید علماء اہل سنت انہوں نے بیان کیا کہ ولی کا مطلب سرپرست، امام و پیشوا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے، ولی کا مطلب ولایت اختیارات کو کہتے ہیں، اور ولی کا مطلب جس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہو امت کا. انما ولیکم اللہ ہو، تمہارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ تمہارا ولی ہے. ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، یعنی اللہ نے تمہارا اختیار رسول کو دے دیا ہے. والذین آمنوا، الذین، اور ان کو، نہ اس کو، ان کو اللہ نے تمہارا ولی قرار دیا ہے. آمنوا الذین، جو ایمان لائے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز صلاۃ قائم کی ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، در حالی کے نماز میں ہیں، رکوع میں ہیں. حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں. خوب یہ مسلم ہے شیعہ سنی تمام تفسیروں کے اندر کہ یہ آیا امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے. کوئی دوسرا اس کے لیے شان نزول ذکر نہیں کیا گیا. کہ ایک فقیر مسجد النبی میں گیا، باہر مسجد سے باہر لوگوں سے اس نے ضرور مانگا، کچھ میری مدد کرو، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا. مسجد کے اندر چلا گیا، اور مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر مانگا، کسی کے پاس تھا ہی نہیں کچھ دیں، نہ کہ کنجوسی کی وجہ سے نہیں دیا. جیب خالی تھا، اپنے لیے مشکلات تھیں، دوسروں کو کیا دیں. امیر المومنین حالت نماز میں تھے اور رکوع میں، اور یہ مانگ رہا تھا. امیر المومنین نے وہاں پر زکوٰۃ دی، ایتاء الزکوٰۃ. اس پر ولایت پر تمام خطباء و ذاکرین و علماء و مجتہدین و فقہاء استدلال کرتے ہیں کہ تنہا شخصیت جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں. اور یہ مسلمات میں سے ہے. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ علی علیہ السلام نے بھیڑیں دیں، بکریاں دیں، کشمش دی، گندم دی، جو دیا، کیا دیا؟ یہ معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے کیا دیا. انگوٹھی دی، انگشتر دی، نگین لگا ہوا انگشتر دی. خوب انگشتر تو نہ غلات میں سے ہے اور نہ ہی حیوانات میں سے ہے، نہ نقدین میں سے ہے. یہ انگشتر زکوٰۃ دے دی. اور زکوٰۃ اس معنی میں کہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہو اتنا تو اس میں سے اتنا دے دو، اگر آپ کے پاس بھیڑ بکریاں اتنی ہو تو اتنا دے دو، اگر آپ کے پاس غلہ اتنا زیادہ ہو تو آپ اتنی زکوٰۃ دے دو. اس معنی میں اگر دیکھیں تو پھر تو یہ زکوٰۃ نہیں دی، چونکہ نہ بھیڑ دی، نہ بکری دی، نہ اونٹ دیا، نہ گائے دی. مسجد میں نماز کی حالت میں انگشتر دی. انگشتر فقیر کو دینا یہ زکوٰۃ، قرآن نے کہا یہ زکوٰۃ ہے. ہماری تشریح کے مطابق بکری دینا زکوٰۃ ہے. اول بکریوں کا پورا ریوڑ ہو، بھیڑوں کا ریوڑ ہو، اس میں سے بکری دینا. اگر ایک ہی بکری ہے وہ آپ نے دے دی، وہ زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب پورا ہو پھر دینا. امیر المومنین تو رکوع کی حالت میں انگشتر دے دی، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ زکوٰۃ، یہ ایتاء الزکوٰۃ ہے. تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا ولی وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو نماز قائم، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ تمہارے اولیاء ہیں. پس ایتاء الزکوٰۃ معلوم ہوا کہ قرآن کے تناظر میں، اس لیے حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ ایتاء الزکوٰۃ تمہارے نفس کی پرورش کے لیے ہے، تمہاری روح کی بزرگی کے لیے ہے، پھلنے پھولنے کے لیے ہے، تاکہ نفس تمہارا اس مقام تک پہنچ جائے ایتاء الزکوٰۃ سے جو مقام اللہ نے اس کے لیے ذکر کیا ہے. اب یہاں تو کوئی وہ جو غلات ہیں اور حیوانات ہیں اور نقدین ہیں، سونا چاندی، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں دیا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یعنی آپ کے رہبر و پیشوا کون ہیں؟ جو یہ تین کام ضرور کرتے ہوں: ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ. اگر یہ تین کام نہیں کرتے وہ نہیں ہیں، وہ اس معیار پہ اترتے ہی نہیں ہیں، وہ خارج ہیں، وہ اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ تین کام کرنا ان کے لیے ضروری ہے.
سورہ توبہ میں ہے آیا 5. وہ مشرک دشمن آپ کا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے آپ کے سامنے، دشمن دین دشمن خدا اگر تسلیم ہو جاتا ہے تو کب اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں؟ اس کی جان لینا حرام ہے، جرم ہے، نہیں لے سکتے. دشمن خدا مشرک اگر دشمن خدا بن جائے، دشمن دین بن جائے، دشمن مومنین و مسلمین بن جائے، و دشمن اسلام بن جائے، تو کیا کرے تاکہ اس کی جان چھوڑ دیں آپ اور اسے قتل نہ کریں آپ؟ اس کے لیے سورہ توبہ آیا 5 میں ہے فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. اشہر الحرم 5 وہ جو 4 حرام مہینے، حرمت والے مہینے اگر وہ گزر جائیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اگر گزر جائیں تو پھر آپ فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا مشرکین کے ساتھ، حتیٰ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرنا. لیکن جو ہی یہ مہینے گزر جائیں اس کے بعد اجازت ہے آپ کو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو، حیث وجدتموہم، جہاں ملیں، وخذوہم، اور انہیں پکڑ سکتے ہو، واحصروہم، اور انہیں حصار میں محاصرے میں لے سکتے ہو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ ان کے راہوں میں اور ان کے گھروں کے اور محلوں میں کمینگاہ بنا کر آپ انہیں گھیر سکتے ہو. فَإِن تَابُوا، اگر وہ تسلیم ہو جائیں، وہ کہیں کہ اب ہم نے دشمنی چھوڑ دی، ہم اللہ کے دشمن نہیں، اللہ کے دین کے دشمن نہیں، مسلمانوں کے مومنوں کے دشمن نہیں ہم. فَإِن تَابُوا، خوب توبہ کرے، یہ نہ کہیں کہ سوری، جیسے آج کل ڈیجیٹل توبہ ہے، سوری، بعض تو ساری کہہ دیتے ہیں، بعض سوری کہتے ہیں. یہ تو توبہ نہیں ہے، یہ عادت ہے آپ کے جملہ. باہر کے غنیمت ہے اس نسل میں، یہ سوری بھی بچا ہوا ہے ابھی بھی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، اتنی بھی غنیمت ہے، اتنا احساس باقی ہے. بلکہ بعض تو نہیں کہتے. اب اگر کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور آگے کوئی غریب آدمی، کوئی پیدل آدمی، کوئی سائیکل والا، موٹر سائیکل والا، گاڑی والے نے اس کو ٹکر مار دی، اب اتر کے سوری نہیں کہتا، اس کو جا کر کہتا ہے اندھے ہو تم، نظر نہیں آتا میں آ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں اندھے ہو تم، جبکہ اندھا خود ہے یہ، اس نے اس کو ٹکر ماری ہے، لیکن معذرت نہیں کرتا. باہر کے غنیمت ہے، اگر عادت ہے سوری کرنے کی تو بھولیے کہ نہیں، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. فَإِن تَابُوا، اگر مشرک دشمن توبہ کر لے اور توبہ کے بعد کیا کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اقامت الصلاۃ بھی کرے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ایتاء الزکوٰۃ بھی کرے، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، اس صورت میں انہیں چھوڑ دو، اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، محاصرہ ختم کر دو، قید و بند زنجیریں ان کی کھول دو، جان نہیں لینا. چونکہ انہوں نے توبہ کی ہے، توبہ کر کے اقامت الصلاۃ بھی کیا ہے اور ایتاء الزکوٰۃ بھی کیا ہے. خوب آپ بتائیں کہ ایک قیدی مشرک ابھی ابھی پکڑا ہے، یا جنگ کی حالت میں ہے اور وہیں پشیمان ہو گیا ہے، یا مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر، یا خود کو کمزور پا کر، یا ویسے دل میں اس کے خیال آیا ہے کہ کیا بےہودہ جنگ لڑ رہا ہوں، کیوں نہ میں ان کی طرح مسلمان ہو جاؤں. توبہ کر کے وہیں پر، اور وہیں پر یہ کام کرے، توبہ کے مقام پر بھی اقامت الصلاۃ اور وہیں پر ایتاء الزکوٰۃ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب جنگ کر رہا تھا تو بکریاں بھی ساتھ تھیں، بھیڑیں بھی ساتھ تھیں، اس کے غلہ ڈھیر اس کے ساتھ، وہ بیل گاڑی میں گندم سارا کچھ لدا ہوا ساتھ تھا اور جنگ بھی کر رہا تھا. یہ تو پکڑا گیا ہے قیدی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ 2 کام اگر کرے اس شرط پر
اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، یہ دو کام کرے تو چھوڑ دو اس کو پھر. فخلوا سبیلہم. سورہ توبہ میں اور بھی آیات ہیں، آج کے لیے اتنی کافی ہیں، باقی مطلب بعد میں انشاءاللہ عرض ہوگا. جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ دین کی اغراض غایات بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اور جس فضا میں یہ عمیق دین شناسی کروا رہی ہیں اور یہ درس امت کو دے رہی ہیں اور دین کی تشریح کر رہی ہیں اور انوکھے انداز سے اغراض و غایات و حکم دین کی بتا کر متوجہ کر رہی ہیں، وہ فضا آج مجلس سوگ میں اگر کوئی احکام بیان کرے تو اس کی مذمت کرتے ہیں، مجلس سوگ میں کوئی دین بیان کرے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ تو مجلس سوگ ہے. سوگ کس کا ہے؟ حضرت زہرا کا ہے، اور حضرت زہرا جو خود حالت سوگ میں ہیں، جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس مصائب کی حالت میں دین ہی بیان کر رہی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے. خوب حضرت سیدہ نے جو مصائب دیکھے، جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی رحلت دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتحال دیکھا، جو بہت جانکاہ تھا سیدہ کے لیے، سب سے زیادہ دشوار مصیبت جسے تحمل کرنا بہت مشکل تھا، صبر کرنا اس پر بہت مشکل تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فراق تھا بی بی سے. لیکن اس میں بھی حضور نے بی بی کو تسلی دی، تسلیت کہی، تعزیت کہی، اور ایسی تسلی دی اور تسلیت کہی کہ بی بی کا غم ہلکا ہو گیا. جو کچھ بعد میں بے تابی کی وہ رسول اللہ کی اس بشارت کے بعد تھی. اگر یہ بشارت رسول اللہ کی نہ ہوتی تو بی بی کیا غم مناتی، کس طرح سے غم مناتی، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی. لیکن ایک اور مرحلہ جو بی بی نے دیکھا اور دشوار مصائب بی بی پر طاری ہوئے، جس کے بارے میں روضہ اطہر رسول اللہ پر حاضر ہو کر فرمایا کہ مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں، وہ مصیبت اپنے ولی کی مہجوریت کی مصیبت تھی، وہ علی کی تنہائی کی مصیبت تھی. بعض علماء نے لکھا ہے، بزرگ فقہا نے لکھا ہے کہ امیر المومنین تاریخ کے مظلوم ترین انسان ہے. امیر المومنین سے بڑا مظلوم کوئی اور نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ ادراک فقط حضرت زہرا کو تھا کہ علی کس قدر مظلوم واقع ہوئے ہیں. حق نہیں دیا گیا حضرت زہرا کو، وہ ایک مصیبت ہے، اس پہ صبر ہو سکتا ہے، لیکن یہ مصیبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے جن کو امت کی ولایت پر منسوب کیا، جن کی امامت کا اظہار کیا، اسے تنہا چھوڑ دیا. اور نہ صرف تنہا چھوڑ دیا، اگر تنہا چھوڑ کر اپنے حال پہ چھوڑ دیتے، امیر المومنین کا حق لے کر علیحدہ ہو جاتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے اور امیر المومنین کو چھوڑ دیتے اپنے حال پر کہ آپ اس محرومیت میں یا اس مظلومیت میں جیسے چاہتے ہیں گھر میں رہیں، باہر رہیں، کہیں آئیں کہیں نہ جائیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیتے تو بھی اتنی مصیبت بڑی نہیں ہونی تھی. چونکہ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ میں نے جب رحلت رسول اللہ کے بعد دائیں بائیں دیکھا تو کوئی ساتھی انصار مددگار نہیں پایا سوائے حسنین کے 2 چھوٹے بچے، اور میں نے بخل سے کام لیا کہ ان چھوٹے بچوں کو جو بالکل طفولیت کی سن میں تھے ان کو یہاں پر میں قربان کر دوں. یہ دین کی قربانی ہے، اللہ کی قربانی ہے،
لیکن انہیں اپنے وقت پہ قربان ہونا ہے۔ یہاں پر بچپن میں امیر المومنین فرماتے میں نے اجتناب کیا، خاموشی اختیار کر لی، لیکن امیر المومنین نے اپنے حق کے غصب ہونے پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن جنہوں نے حق لیا انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ان کا اصرار تھا کہ امیر المومنین آئیں، علی آئیں اور دوسروں کی طرح آ کر باقاعدہ بیعت کریں، باقاعدہ تسلیم ہوں۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں یہ مشورہ دیا کہ علی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، نہ چھیڑو، مشکل بن جائے گی، لیکن کچھ ایسے مزاجن ایسے لوگ تھے یا ان کے دلوں میں کینہ اتنا تھا کہ انہوں نے کہا یہی تو موقع ہے سابقہ سارے قرض چکانے کا، بدر کے، احد کے اور دیگر مقامات کے، یہی موقع ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کو پیغام بھیجنا شروع کیا کہ آپ بھی دیگر لوگوں کی طرح آ کر بیعت کریں۔ امیر المومنین نے انکار کیا، پہلا وفد آیا اس کو انکار کیا، دوسرا آیا اس کو انکار کیا، چند وفد آئے، چند افراد کو بیچ میں واسطہ قرار دیا گیا، انہوں نے آ کر امیر المومنین کو قانع کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر پھر ایک گروہ تیار ہوا کہ اگر امیر المومنین نے بیعت نہ کی تو دوسرے بھی انکار کر دیں گے، دوسرے بھی شورش کریں گے، دوسرے بھی لوگ بھی جنہوں نے کر لیا وہ بھی توڑ دیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ نہیں کریں گے۔ امیر المومنین کا مقام سب کو معلوم تھا، لہٰذا طاقت کا استعمال شروع کر دیا اور امیر المومنین کے در پر لوگوں کو بھیجا کہ آج ہر صورت میں یا بیعت لے کر آؤ یا علی کو لے کر آؤ، اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر بیعت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو لے کر آؤ، اور ساتھ دستور واضح تھا کہ کس حالت میں لے کر آنا ہے، نہ کہ احترام کے ساتھ لے کر آؤ، اسیر کر کے لے کر آؤ۔ یہ طائفہ آئے، در امیر المومنین پر اکٹھے ہوئے اور ندا دی، آواز دی، بے ادبی کے ساتھ آواز دی، یا ابو الحسن اخرج، اے ابو الحسن باہر آئیے۔ خوب امیر المومنین گھر میں تھے، امیر المومنین کے ساتھ 3 اور مرد بھی گھر میں موجود تھے، جن میں زبیر ابن عوام بھی وہاں موجود تھے۔ جب ندا آئی تو حضرت زہرا در کے پیچھے آئیں، تشریف لائیں اور آ کر ان لوگوں سے سوال کیا، من انتم، کون ہو تم جو چلا رہے ہو اس در پر؟ اس در کی بہت بڑی حرمت تھی، اس در پر رسول اللہ روزانہ سلام کیا کرتے تھے، آ کر روزانہ آ کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے خاندان نبوت، آپ پر سلام ہو اللہ کا، آپ پر درود ہو اللہ کا۔ اس در پر آج اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ حضرت زہرا نے پہلا سوال یہ کیا، من انتم، کون ہو تم؟ نہ کہ نہیں جانتی تھی کون ہیں، اجنبی لوگ تھے، ان نون لوگ تھے، معلوم الحال لوگ تھے، شناختہ شدہ لوگ تھے، لیکن یہ جو پوچھا من انتم، اس سوال کے اندر بھی ایک بڑی تلخی تھی، اور وہ یہ تھا کہ کیا تم میرے بابا کے صحابی تو نہیں ہو؟ وہی ہو نا، من انتم، کہیں دوسرے کسی شہر سے تو نہیں آئے، اسی مدینے کے ہو، میرے بابا کے ساتھیوں میں سے ہو، میرے بابا کے قریبیوں میں سے ہو، میرے بابا کے اعتمادیوں میں سے ہو، من انتم؟ اور پھر ان کا جواب سننے سے پہلے بی بی نے اپنا تعارف بھی کروا دیا اور فرمایا انا فاطمہ، تم کون ہو اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کو تو جانتے ہو کون ہے، یعنی میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میں وہی جگر گوشہ ہوں جس کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خبردار فاطمہ کو اذیت نہ کرنا۔ بی بی اسی داعیہ کے ساتھ آئی تھی کہ ان کے ذہنوں میں
بی بی کے متعلق رسول اللہ کے سارے فرامین موجود ہوں گے، چونکہ ایک دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ ان کے سامنے رسول اللہ نے بی بی کا احترام کیا، اٹھ کر احترام کیا، کھڑے ہو کر احترام کیا، محفل میں احترام کیا، مجلس میں احترام کیا، اور بی بی کو دیکھ کر رسول اللہ نے اپنی گفتگو منقطع کر دی۔ بارہا ایسے ہوا، مجلس ترک کر دی احترام حضرت زہرا میں۔ یہ سب ان کو بتانے کے لیے کہ یہ ہستی جس کا نام فاطمہ ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس عظمت کی مالک ہے، جس کے لیے خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے احترام کرتے ہیں۔ دوسری کسی کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے بی بی آئی پشت در آ کر سوال کیا، من انتم؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں۔ خوب یہ سننے کے بعد توقع کیا تھی کہ بی بی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ وہی فاطمہ ہے نا جس کی دل آزاری سے ہمیں رسول اللہ نے روکا تھا، جس کی ناراضگی سے رسول اللہ نے ہمیں تنبیہ کی تھی کہ خبردار کبھی بھی فاطمہ کو ناراض نہ کرنا۔ جس نے فاطمہ کی دل آزاری کی اس نے میری کی ہے، اور جس نے میری دل آزاری کی اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ سنیں گے جب انا فاطمہ تو معذرت کر کے پشیمان ہو کے واپس چلے جائیں گے، لیکن جب سنا بی بی نے فرمایا انا فاطمہ، تو جواب میں کیا کہا کہ اے نبی زادی، اے بنت رسول خدا، یہ کہا، اس نام سے یاد کیا کہ اے بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کی بیٹی، علی کو جا کر کہیں باہر آ جائے۔ بی بی نے فرمایا علی نہیں آ سکتے، جب تک میں زندہ ہوں علی باہر نہیں آ سکتے۔ کہنے لگے آج ہمیں ہر قیمت پر علی کو لے کے جانا ہے۔ بی بی نے فرمایا میں نے ہر قیمت پر علی کو بچانا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہہ دیا جس کی شاید حضرت زہرا کو کبھی امید توقع نہیں تھی، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا، اور کیا کہنے لگے؟ اے بنت رسول خدا، اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی بیٹی، اگر علی باہر نہ آئے ہم در کو آگ لگا دیں گے، ہم خود دروازے کے اندر گھس آئیں گے، گھر کے اندر آ جائیں گے۔ شاید یہ امید نہیں تھی بی بی کو کہ یہ بات بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ انتظار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس دھمکی کے بعد اثر کیا ہوتا ہے، بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں، یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا، پھر جل گیا دروازہ۔ اے کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا۔ ابھی دروازہ کچھ جلا تھا، کچھ بچا تھا، ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا۔ جلتا دروازہ جب گرا، پشت در بی بی کی آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا۔ روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بی بی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی، دروازے کے پیچھے گر گئیں۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر، اور گزر کے چلے گئے، دروازہ پھلانگ کے چلے گئے۔ بی بی نے جناب فضا کو طلب کیا، الیہ یا فضا۔ جناب فضا آئیں، اور بی بی نے کہا ذرا کان میرے قریب لو۔ جب جناب فضا نے اپنا کان بی بی کے قریب کیا، فرمایا فضا خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی ہے۔ علی کی تنہائی، علی کی مظلومیت کا حال یہ ہے کہ یہ خبر نہ ملنے پائے۔ یہ راز جناب فضا نے نہیں بتایا۔ جناب فضا نے بی بی کو سہارا دیا، سہارا دے کے بٹھایا۔ بی بی ابھی بیٹھے ہی پائی تھی کہ اتنے میں امیر المومنین کو لے کر آ گئے۔ اب یہاں سے آگے وہ جملے تاریخ میں صراحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن زبان اجازت نہیں دیتی، زبان اجازت نہیں دیتی ان جملوں کو انسان ادا کر سکے۔
اشارے میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں، یہ روایت پڑھتا ہوں، کس طرح سے مولا کو لے کر گئے، جس طرح بنت علی کو کربلا سے لے کر گئے، اسی کیفیت کے ساتھ امیر المومنین کو لے کر گئے۔ اور وہ اتنی مظلومانہ حالت تھی، امیر المومنین جب جناب سیدہ کے قریب سے گزرے، جناب سیدہ نے فریاد کی کہ خبردار علی کو لے کر مت جاؤ، لیکن رکے نہیں، بی بی کی ندا سنی نہیں۔ بی بی نے ہاتھ بڑھا کر علی کے پیراہن کا دامن تھام لیا، زخمی پہلو کے ساتھ۔ جب بی بی نے دامن تھام لیا، وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ کوشش کی گئی کہ جلدی ہاتھ چھڑایا جائے دامن سے، حالات بدل سکتے ہیں۔ ہاتھ چھڑانے کے لیے کیا تدبیر کی، مولا علی کو کھینچا اپنی طرف، جس نے پکڑا ہوا تھا اس نے کھینچا مولا علی کو اپنی طرف، لیکن ہاتھ اتنا بی بی کا مضبوط تھا دامن کے اوپر کہ زہرا خاک پہ ساتھ چلی آئی، ہاتھ نہیں چھوٹا۔ یہ ظالم مطمئن ہو گیا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، اب ہاتھ چھڑانے کی نئی تدبیر سوچی گئی۔ ہاتھ چھڑانے کے لیے اس نے دیکھا دائیں بائیں قنفذ قریب کھڑا ہوا تھا، ایک غلام تھا وحشی، قنفذ کھڑا ہوا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا۔ تازیانہ نکال کر لہرا کر بی بی کے ہاتھ پہ مارا، اس زور سے تازیانہ لگا کہ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہاتھ پہ نیلا زخم پڑ گیا، پہلو بھی زخمی اور ہاتھ بھی زخمی۔ اور پھر علی کو قریب سے لے کر گئے، اور اس وقت زہرا نے فرمایا علی اللہ کے حوالے۔ اور پھر جناب زہرا نے امیر المومنین کے جانے کے بعد اپنی حالت ایسی بنائی، اسی طرح زخمی حالت میں خاک پہ بیٹھے ہوئے اپنی حالت ایسے بنائی، امیر المومنین کی نگاہ پڑ گئی، زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، ہاتھ جب اٹھائے، سر پہ خاک اڑائی، ہاتھ اٹھائے، امیر المومنین نے جلدی سے سلمان فارسی کو کہا سلمان فوراً جاؤ، نبی زادی کو کہہ دو ہاتھ نیچے کر دو، ہاتھ نیچے کر دو۔ اگر زہرا نے بد دعا دے دی، نفرین کر دی، عذاب نازل ہو جائے گا۔ علی کا پیغام سنتے ہی زہرا نے ہاتھ تو نیچے کر دیے، لیکن فریاد آسمان تک جا پہنچی۔ اور اس وقت جناب زہرا نے فریاد کر کے یہ فرمایا واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ مظلومہ، اے مظلوم اللہ کے حوالے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سید الشہداء، پروردگار ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ جو مومنین ملتمس دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما۔ جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ جو اس مہلک وبا میں مبتلا ہیں، پوری زمین پر تمام بشریت کو پروردگارہ اس وبا مہلک سے نجات عطا فرما، بالخصوص تمام مسلمین کو نجات عطا فرما، تمام مومنین کو نجات عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما،
ان ظالمین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما، ملت کشمیر و فلسطین کی مدد فرما، ملت مظلوم یمن کی مدد فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ، فساد، دہشت گردی پھیلانے والوں کو رسوا فرما، ان کے حامی اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ عزاداران سید الشہداء، پیروان فاطمہ الزہرا، سوگواران فاطمہ الزہرا جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات، جن مومنین کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، جن کے لیے خصوصاً ان مجالس میں التماس دعا کی گئی ہے، شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔